بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ عقائد کی حقیقت کے عنوان سے آج کچھ معروضات پیش کرنی ہیں، اور یہ بحث اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ بہت سارے افراد شیعیت پہ اعتراض تو کرتے ہیں لیکن حقائق سے آگاہی کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا سبب یا ان کی سستی ہوتی ہے کہ کم از کم اگر کسی کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے دامن پہ نظر ڈالیے کہ آیا آپ اتنے پارسا ہو چکے ہیں کہ ابھی دوسروں کی فکر آپ کو لاحق ہے، اور پھر بہرحال اگر لاحق ہی ہے تو پھر کم از کم ان کے حقائق کو جانیے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو علماء کرام کے روپ میں افراد اعتراضات کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی کم از کم اگر کچھ گلا شکوہ کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں شیعہ عقائد کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ افراد کے اعمال کو دیکھ کے کسی شخص کے عقیدے کو نہیں پرکھا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کو آپ دیکھیں گے، بعض افراد جو ہیں وہ بابوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن عقیدہ بھی پھر بابوں سے ہی لیتے ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بابوں سے لے لیں بے شک، لیکن شیعیت میں عقیدہ کتابوں سے لیا جاتا ہے، اور کتابیں الحمدللہ میں گزارش کروں گا اردو زبان کی ایک کتاب ہے احسن الفوائد، اور اس احسن الفوائد میں علم کلام پہ لکھی جانے والی شیعہ کتب کی 100 مکمل انہوں نے فہرست دی ہے۔ 40-50 صفحات جو احسن الفوائد کے شروع میں ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو وہ فہرست ہے فقط ان کتابوں کی جو شیعہ علم کلام کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ کم از کم 2 کتابیں تو اس میں سے پڑھ لیں، اور کچھ نہیں تو احسن الفوائد کو ہی پڑھ لیں۔ وہ بھی اگر فرصت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے تو میں یہ گزارش کروں گا چھوٹی چھوٹی کتابیں دیکھیے۔ یہ کتاب جو ہمارے پاس قدیمی کتاب ہے یہ ہے اعتقادیہ شیخ صدوق، ابھی احسن الفوائد اسی کی شرح ہے۔ کم از کم خدا را اس ایک کتاب کو، یہ کتاب چاہے اس میں ترجمہ اس کا اردو میں ہے، یہ اس سائز میں کوئی 242-43 صفحات کی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ تفصیل جاننی ہو تو احسن الفوائد کو اردو میں پڑھ لیجئے۔ مثلا علامہ مجلسی کی یہ اعتقادات الامامیہ جو ہیں یہ اس کو پڑھ لیجئے۔ الرسالۃ اللیلیہ، یہ اس علامہ مجلسی کی کتاب کا یہ بھی اردو میں ترجمہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور اگر اس سے بھی آسان دیکھنا ہے تو دیکھیے یہ ہے کتاب اصل الشیعہ و اصولہا۔ میں آج کچھ معروضات اس سے پیش کروں گا۔ یہ جناب شیخ محمد حسین کاشف الغطا، ان کی کتاب اصل الشیعہ و اصولہا بڑی دلچسپ کتاب ہے، اور میں شیعہ جوانوں سے بھی کہوں گا آپ اپنے عقائد کو حقیقت میں اور صحیح انداز میں جاننے کے لیے کم از کم اس کتاب کو دیکھ لیں۔ یہ کتاب ایک جوان کے فرمائش پہ لکھی گئی ہے۔ عراق کا ایک جوان ازہر یونیورسٹی مصر میں جاتا ہے، وہاں جو شیعیت کے بارے میں لوگوں کے تصورات تھے وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، اور پھر وہ خط لکھتے ہیں اور تفصیل خط لکھتے ہیں کہ یہاں شیعیت کے بارے میں مصر میں یہ سوچا جاتا ہے۔ شیخ محمد حسین کاشف الغطا نے اس کا تفصیل لکھی ہے کہ اس جوان نے کیا کیا مجھے بتلایا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی اصل الشیعہ و اصولہا، اور اس کا بہترین ترجمہ بھی نیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس کا اصل الشیعہ و اصولہا جناب مولانا ابن حسن نجفی مرحوم نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور بڑی خوبصورت اردو بھی ان کی ہے، تو اس کو پڑھیے۔ کم از کم آپ جوانان شیعہ جو ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیے۔ اور ایک بڑی آسانی جو ہمارے دینی مدارسوں میں ابتدائی طور پر پڑھائی جاتی ہے وہ یہ کتاب ہے جناب شیخ محمد رضا مظفر کی عقائد امامیہ۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ اغیار ناصر مکارم کی کتاب عقائد پہ ہے، وہ بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ شیعہ جوانوں سے گزارش ہے ایک کتاب ضرور اپنی عقائد پہ پڑھیے۔ اور اہل سنت، خیر اہل سنت میں سے بھی اہل سنت الحمدللہ اتنا وہ اعتراض نہیں جتنا یہ ناسبیت اور خارجیت جو ہیں وہ اس انداز کو اپناتے ہوئے اور کچھ نہ ملے تو شیعیت پہ الزامات کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ ہم وہ پرانے گھسے پٹے الزامات کو کسی وقت پیش کریں گے کہ الحمدللہ کس معیار سے علماء ہمارا جواب دے چکے ہیں۔
ایک دلچسپ واقعہ جو اس کتاب میں لکھا ہے اصل الشیعہ و اصولہا، وہ کہتے ہیں کہ اس جوان نے مصر سے ہمیں یہ لکھا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں، شیعیت کے بارے میں کیا گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، اور جب ان سے بحث ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ علماء نجف ہیں تو بڑے صاحب علم، اور پھر تعریفیں کرتے کرتے پھر آخری جملہ ایک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن ہیں شیعہ، اور پھر ہیں شیعہ کہہ کے ساری ان کی محنتوں کو اور ان کے علم کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پوچھئے شیعہ کی حقیقت کیا ہے تو وہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایک دلچسپ واقعہ جو لکھا ہے جناب شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جوان ہمیں خط لکھتا ہے، اور اس کے کچھ مدت بعد، یہ تقریباً آپ کا یہ 95 سال پہلے کی بات ہے، چونکہ یہ کتاب مکمل ہوتی ہے 1350 ہجری میں، ابھی 1445 ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اس جوان کے خطوط کے بعد ہمارے سامنے ایک کتاب آتی ہے، اور وہ بڑی مشہور کتاب اس وقت بھی عربی میں پرنٹ ہو رہی ہے، جناب احمد امین کی کتاب ہے فجر الاسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ فجر الاسلام کے احمد امین پھر کسی دورے پہ عراق آتے ہیں، اور شیخ محمد حسین کاشف الغطاء فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی یہ آتے ہیں اور ہمارے بھی گفتگو ان سے ہوتی ہے، تو ہم نے بڑے ایک مہذب اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے شکوہ کیا ہے کہ آپ نے شیعیت کے جاننے کے لیے کیا کیا پڑھا ہے، کیا کیا مطالعہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کچھ لکھا ہے۔ بس اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، حقیقت عقائد شیعہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ تو کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان سے شکوہ کیا تو انہوں نے اس شکوے کے سامنے جو ہے جواب جو دیا ہے، وہ جواب میں سمجھتا ہوں آج معلومات کے دور میں وہی صورتحال ہے جو احمد امین صاحب فجر الاسلام کو لاحق تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ احمد امین کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے لکھا ہے عدم واقفیت اور کتابوں کی قلت، یعنی ہم شیعہ عقائد سے واقف نہیں تھے اور ہمارے پاس کتابیں بھی نہیں تھیں۔ شیخ کاشف الغطاء کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کم از کم میری لائبریری ہی دیکھ لیں تو 6000 کے قریب میری اپنی اس لائبریری میں کتابیں موجود ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے شیخ کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ گویا ہوا میں محلات تعمیر کیے جاتے ہیں۔ آج شیعیت کے عقائد پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، وہ بھی ہوا میں محلات، اور وہ بھی ہوائی محلات، یعنی خیالاتی محلات جو ہیں وہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا دو چیزیں عرض کروں کہ جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ کم از کم کوئی ایک آدھ کتاب عقائد کی پڑھ لیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جوانوں سے یہ گزارش ہے، جوانان ہم اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں تک اپنے حقائق پہنچائیں تو ذرا ان کتابوں کو آپ عام کیجئے، اسی اصل الشیعہ و اصولہا کو آپ پرنٹ کرائیے، آپ اس کو آج نیٹ کا دور ہے اور اس کے ذریعے سے آپ دوسرے جوانوں تک پہنچائیے، مت الجھیے چھوٹے چھوٹے اور فروعی مسائل میں آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے بجائے جو بھی آپ سے بحث کرنا چاہتا ہے اس کو کہیے آپ نے شیعہ عقائد کی کون سی کتاب پڑھی ہے۔ اس کتاب کا اصل الشیعہ و اصولہا عربی میں ہے، اس کا فارسی ترجمہ بھی ہے، عربی ترجمہ بھی ہے، انگلش ترجمہ بھی ہے، اور اردو میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ دیجئے ان کو کہ یہ پڑھیے، اگر واقعاً آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں آپ کی کتاب پڑھنا چاہتا تو پھر بھی آپ اپنا وقت ضائع نہیں کیجئے۔ قرآن مجید کا جو حکم ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پھر اس کو اسی انداز سے پیش آئیے جیسے اس کی طبیعت ہے۔ عقائد کے حوالے سے مثلا میں یہاں عرض کروں، عقیدے کی بنیاد جیسے شیعہ میں توحید کا عقیدہ ہے ایسا کسی فرقے میں نہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ اہل سنت علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جیسے عقائد شیعہ میں توحید کا مقام ہے، توحید اگر آپ کو ملے گی تو نہج البلاغہ کی صورت میں ملے گی، توحید ملے گی تو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں آپ کو ملے گی۔ اس لیے کہ علی ہیں وہ جو فرماتے ہیں ہم امام ہیں، انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ لعبادہ، یہ جو اللہ نے امام بنائے ہیں اور نبی نے بتلائے ہیں۔ امام نہج البلاغہ کے خطبہ 150 میں فرماتے ہیں کہ امام کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کرانا۔
آئیں، اور یہی دین کی بنیاد علی پہلے خطبے میں فرماتے اول الدین معرفت، دین الہی کی بنیاد معرفت پروردگار ہے۔ معرفت کا ذریعہ کیا ہوا؟ خطبہ 150 میں امام فرماتے ہیں کہ معرفت کا ذریعہ یہ امام ہوں گے، اور اس لیے کہ انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے، انبیاء اپنے دور میں اور ختم نبوت کے بعد پھر یہ امام اس حوالے سے رب کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ میں ایک دو سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا یہ جو اردو کو اگر آپ دیکھیے تو اصل الشیعہ و اصولہا کے اردو ترجمے کے صفحہ 73 پہ لکھتے ہیں توحید امامیہ اعتقادات کے حساب سے لازم ہے کہ اللہ کی وحدانیت و الوہیت کا معتقد ہو، ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک نہ قرار دے، اس کا یقین رکھے کہ خلق، رزق، موت و حیات اور ایجاد و اعدام الہی ذات سے متعلق ہیں، بلکہ اس عالم ہست و بود میں صرف اس کی قدرت کاملہ کا عمل دخل ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا آپ توحید کا شیعیت سے ایک تقاضا کرتے ہیں جیسے توحید شیعہ کے ہاں ہے؟ میں یہاں علامہ اقبال کا ایک جملہ عرض کر دوں، جب انہوں نے جناب سید الشہداء کے حوالے سے وہ تفصیلی نظم لکھی ہے تو وہاں ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں درمیان امت کیوان جناب ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب، کہ حسین ابن علی اس امت میں ایسے ہیں، درمیان امت ایسے ہیں ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب، جیسے اللہ کی کتاب میں کل ہو اللہ احد ہے ایسے ہی حسین ابن علی ہیں، یعنی معرفت پروردگار۔ آپ کو معلوم ہے سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد کی نزول کی وجہ جو بتلائی گئی ہے کہ کچھ یہودی آتے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس، اپنے رب کا تعارف کراؤ، تیسرے دن وحی ہوئی کہ ان کو کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے سورہ توحید، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں حسین ابن علی اس سورہ قل هو اللہ احد کی مانند ہیں۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی حدیث بھی بعض کتب میں موجود ہے، جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی مثال ہے، یعنی جیسے اللہ کی کتاب میں سورہ توحید رب کی معرفت کا مختصر ترین ذریعہ ہے، علی بھی رب کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آئیے یا علی کہہ کے ہم علی سے معرفت خدا حاصل کریں، اور پھر اس معرفت کو علی سے سیکھ کے دنیا والوں کو بتلائیں کہ جو علی سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور جو حسین ابن علی سے پھر معرفت توحید حاصل کرتے ہیں، وہ سارا کچھ لٹا کے بھی سجدے میں جا کے کہتے ہیں ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک لو قطعونی بالسیوف عربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ حسین ابن علی کے ٹکڑے کر دیے جائیں تیرے غیر کی طرح میری پیشانی نہیں جھکے گی۔ یہ ہے امام سیوم شیعیان جس سے ہم توحید لیتے ہیں۔ بہرحال اس سے زیادہ توحید کی بحث کو نہیں لینا چاہتا، ورنہ توحید کی 4 قسمیں اور پھر ہر قسم کی تفصیل۔ توحید فی الذات ہے، توحید فی العبادات ہے، توحید فی الصفات ہے، اور توحید فی الافعال ہے۔ ہم ہر صفت میں اور ہر صورت میں رب کو ایک مانتے ہیں۔ پروردگار ایک دوسرے کے حقائق کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اور ہمارا ایک موضوع جو چل رہا ہے کہ جب اہل تحقیق آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جیسے جناب حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم کا میں نے تذکرہ کیا ہے، وہ جب توحید دیکھتے ہیں نہج البلاغہ کی صورت میں تو پھر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں شیعیت میں، اس لیے کہ جیسی توحید یہاں ہے کہیں اور نہیں ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔